اس کو ڈبل فرض کرو، 2 3 4 اور ان کو حصے کتنے ملے ہیں؟ 7 4 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے اور 1 2 پر بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہا، آدھا آدھا مل رہا ہے، کسر واقع ہو رہی ہے۔ تو اب ان دونوں طائفوں میں کسر ہے، تو لہذا 2 اور 3 میں ہم کیا کریں گے؟ نسبت دیکھیں گے۔ 2 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے، لہذا کل کو کل میں ضرب دو، 2 تیا 6، اس 6 کو لے جا کر آپ کیا کرو؟ اصل مسئلہ میں ضرب دو، 8 چھکے 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج علم میراث کا 20واں سبق ہے اور آج کے سبق میں ہم تیسری نسبت کو پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں سبق نمبر 19 میں ہم نے دوسری نسبت کو پڑھا تھا۔ دوسری نسبت روس اور سہام کے درمیان میں ہے اور اس نسبت کا مقصد کسر کو ختم کرنا ہے، اور جو تیسری نسبت ہے وہ روس اور روس کے درمیان میں ہے، اس نسبت کا مقصد بھی کسر کو ختم کرنا ہے، اور یہ نسبت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کہ کسر ایک سے زیادہ طائفوں پر ہو۔ جو دوسری نسبت تھی یہ اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کہ کسر ایک طائفے پر ہو، اور تیسری نسبت اس وقت استعمال ہوگی جب کہ کسر ایک سے زیادہ طائفوں پر ہو، تو اس وقت تیسری نسبت کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اس نسبت میں، تیسری نسبت میں تماثل، تداخل، توافق اور تباین، یہ تینوں چلتی ہیں۔ تماثل بھی ہوگا، تداخل بھی ہوگا روس کے درمیان میں، توافق بھی ہوگا اور تباین بھی ہوگا۔ اور دوسری نسبت میں صرف توافق اور تباین ہوتا تھا۔ اس نسبت میں چاروں نسبتیں چلیں گی۔ اگر روس کے درمیان میں تماثل کی نسبت ہے تو احد المتماثلین کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہے، اول مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہے۔ اسی طرح اگر روس کے درمیان میں تداخل کی نسبت ہے تو بڑے عدد کو لے جا کر ہم اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہے، اور اول مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہے۔ اسی طرح اگر روس اور روس کے درمیان میں توافق کی نسبت ہے تو ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگی اس کو لے جا کر ہم اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگی وہ تصحیح مسئلہ ہوگی۔ یا اگر روس اور روس کے درمیان میں تباین کی نسبت ہے تو پھر کل کو کل میں ضرب دے کر جو حاصل ضرب ہو اس کو لے جا کر ہم اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگی وہ تصحیح مسئلہ ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو یہ تیسری نسبت ہے روس اور روس کے درمیان میں، ان میں چاروں نسبتیں چلیں گی، تماثل بھی، تداخل بھی، توافق بھی اور تباین بھی۔ مثالوں کو دیکھیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 3 بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو 3 بیویوں کا حصہ کتنا ہے؟ 1/8، اور بیٹا اور بیٹی کیا ہوں گے؟ اسبا۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں ایک ذی فرض ہے تو مسئلہ ہم اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے۔ مسئلہ ہم کس سے بنائیں گے؟ سمن کے مخرج 8 سے۔ 8 سے مسئلہ بنا کر ایک ان 3 بیویوں کو مل جائے گا، باقی کتنے بچیں گے؟ 7۔ وہ کن کو ملیں گے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو۔ یہ اب ہم نے دیکھیں حصے دے دیے۔ اب ہم نے دیکھا یہاں پر 2 طائفے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک الگ طائفہ ہے، اور بیٹا اور بیٹی چونکہ اسبا ہے اس لیے یہ بھی ایک ہی طائفہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ طائفہ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، یہ ایک پورا گروپ، بیٹا اور بیٹی یہ ایک الگ طائفہ ہے، اور یہ زوجات جو ہیں 3 بیویاں یہ ایک الگ گروپ ہے۔
تو اب ہم نے دیکھا کہ 3 بیویوں کو 1 ملا ہے اور یہ 1 3 پر تقسیم نہیں ہو رہا نا صحیح. اسی طرح ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور ان کو حصے کتنے ملے؟ 7. اچھا دیکھیں، بیٹے کو آپ ڈبل فرض کریں گے، اس لیے کہ ہم نے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دینا ہے، تو اس کو آپ 2 فرض کریں گے اور اس کو 1 فرض کریں گے. تو اب یہاں پر روح سے اعتباری، یعنی ہم نے جو افراد کا اعتبار کیا وہ کتنے ہیں افراد؟ یہاں 3 افراد ہو گئے نا. اس کو ڈبل فرض کیا اور اس کو 1 ہی فرض کیا، تو یہاں پر افراد کتنے ہو گئے؟ 3، یعنی 3 روح سے اعتباری ہیں اور ان کو حصے کتنے ملے؟ اب یہ 7 3 پر تقسیم ہوتے ہیں؟ نہیں ہو رہے. 1 بھی 3 پر صحیح تقسیم نہیں ہو رہا اور 7 بھی 3 پر صحیح تقسیم نہیں ہو رہے. پتہ یہ چلا ان دونوں طائفوں میں کیا ہے؟ کسر ہے. جب ایک سے زیادہ طائفوں میں کسر ہو تو تیسری نسبت کا استعمال ہوتا ہے جو روس اور روس کے درمیان میں. اب ہم ان روس میں نسبت دیکھیں گے. یہ روس اعتباری کتنے ہیں؟ 3. اور یہ کتنے ہیں؟ 3. 3 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تماثل ہے. تو احد المتماثلین کو لے جا کر آپ اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. کسی بھی ایک عدد یعنی 3 کو لیا اور 8 میں ضرب دے دیا. 8 دیا 24. اب ہر فرد کو حصہ، ہر فریق کو حصہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اصل مسئلہ کا مضروب ہے اس کو ہر ایک کے حصوں میں آپ ضرب دے دو. 3 × 3 3 7 21. تو اب دیکھیں 3 زوجات کو 3 مل گئے اور یہ 3 اب 3 پر برابر تقسیم ہو رہے ہیں. ایک بیوی کو 1 مل رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا صحیح تقسیم نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح یہ روح سے اعتباری 3 ہے. 21 کو 3 پہ تقسیم کرو تو 7 ہوگا. بیٹے کو کتنا دینا ہے؟ ڈبل. تو 7 اور 7 14. 14 یہ بیٹے کا ہو جائے گا اور 7 بیٹی کا. اب دیکھیں 14 یہ کیا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا بیٹی کا. یہ ہو گئی. یہ تماثل کی مثال ہے. اس میں دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 بیویاں ہیں، بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. بیویوں کا حصہ 1/8 اور یہ کیا ہے؟ عصبہ. مسئلہ یہاں بھی 8 سے بنے گا. 8 کا ثمن 1 باقی 7. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ دیکھیں 2 بیویاں ہیں اور ان کو حصہ 1 ملا ہے اور یہاں پر روح سے اعتباری کتنے ہیں؟ اس کو ڈبل فرض کرو. 2 3 4 اور ان کو حصے کتنے ملے ہیں؟ 7 4 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے اور 1 2 پر بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہا. آدھا آدھا مل رہا ہے. کسر واقع ہو رہی ہے. تو اب ان دونوں طائفوں میں کسر ہے. اب آپ کیا دیکھیں گے؟ روس کے درمیان میں نسبت دیکھیں گے. جب ہم نے دیکھا کہ 2 اور 4 میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل ہے. تو تداخل کی صورت میں بڑے عدد کو لے جا کر آپ اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. بڑا عدد کیا ہے؟ 4. 8 چوک 32. اب تصحیح مسئلہ کتنے سے ہوئی؟ 32 سے. اب ہر ایک کے حصوں کو آپ ضرب دیں. 4 × 4 4 7 28. اب دیکھیں 4 کو 2 پہ تقسیم کریں تو فی بیوی کا حصہ 2 نکل آئے گا. اسی طرح 28 کو آپ 4 پر تقسیم کریں تو ہر ایک کا حصہ 7 7 نکل آئے گا. تو بیٹے کو ڈبل کر دیں 14. تو بیٹے کا حصہ کتنا ہو جائے گا؟ 14. اور اس بیٹی کو بھی 7 اور اس بیٹی کو بھی 7 مل جائیں گے. اب دیکھیں کسر ختم ہو گئی. مکمل عدد سب کو مل گئے. تیسری مثال دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 4 بیویاں ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. تو 4 بیویوں کو 1/8 ملے گا اور یہ سب کیا ہوں گے؟ عصبہ. یہاں بھی مسئلہ 8 سے بنے گا. 8 کا ثمن 1 ان 4 بیویوں کو مل جائے گا، باقی 7 ان 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو مل جائے گا. حصہ دینے کے بعد آپ دیکھیں
کہ یہاں 4 بیویاں ہیں اور ان کو حصہ 1 ملا ہے اور 1 4 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح یہاں پر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ان کو کتنا فرض کریں گے؟ 2 اور 2 4 5 6، یہاں پر روح سے اعتباری 6 ہیں اور ان کو حصے کتنے ملے ہیں؟ 7۔ دیکھیں 7 6 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، تو پتہ چلا اس طائفے میں بھی کیا ہے؟ کسر ہے۔ تو اب کسر 2 طائفوں میں آ گئی، تو اب تیسری نسبت کا استعمال ہوگا۔ ہم نے 4 اور 6 میں نسبت دیکھی، 4 اور 6 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے نا، یہ 4 اور یہ 6، تو توافق کی نسبت ہے توافق بالنصف، 2 کا عدد 6 کو 3 مرتبہ میں اور 4 کو 2 مرتبہ میں، تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دو، حاصل ضرب جو ہو اس سے آپ مسئلہ اس سے آپ کیا کرو گے؟ مسئلہ بناؤ گے۔ 6 دونی 12 یا 4 تیا 12۔ تو اب یہاں پر حاصل ضرب کیا ہوئی؟ 12 ہوئی، اس 12 کو لے جا کر آپ کیا کرو گے؟ اصل مسئلہ میں ضرب دو گے۔ تو جب 8 کو 12 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 96 ہوئی۔ اب تصحیح مسئلہ کتنے سے ہوئی؟ 96 سے ہوئی۔ اب آپ نے حصے دینے ہیں، تو یہ جو مضروب ہے اس سے آپ ہر ایک کے حصوں کو ضرب دیں۔ 12 کم 12، 12 ستے 84۔ اب دیکھیں اس فریق کا، اس طائفے کا بھی حصہ نکل آیا۔ ان 4 زوجات کو کتنا مل رہا ہے؟ 12، اور ان 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو کل کتنا مل رہا ہے؟ 84۔ اب ہر فرد کا حصہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ اس 12 کو 4 پر تقسیم کر دو تو فی بیوی کا حصہ 3 نکل آئے گا۔ اسی طرح یہ جو 84 ہے اس کو آپ ان 6 پر تقسیم کرو گے، کتنے پر؟ اس لیے کہ یہاں پر روح سے اعتباری 6 ہیں، تو فی حصہ کتنا نکل آئے گا؟ 84 کو آپ 6 پر تقسیم کریں تو فی حصہ 14 نکلے گا، تو 14 کو آپ ڈبل کر دیں، 28 ایک بیٹے کو مل جائے گا، 28 دوسرے بیٹے کو مل جائے گا، اور 14 ایک ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ دیکھیں کسر ختم ہو گئی۔ اگر ان کو آپ جمع کریں تو اتنا ہی بنے گا، 14 28 28 اور 28 56، 56 اور 28 84، 84 اور 12 96۔ تصحیح بھی کتنے سے ہوئی؟ 96 سے ہوئی۔ چوتھی مثال دیکھیں، 2 بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ یہاں پر 2 بیویوں کا حصہ 1/8 اور یہ عصبہ ہے۔ یہاں بھی مسئلہ 8 سے بنے گا۔ 8 کا سمن 1 ان دونوں کو مل جائے گا، باقی 7 جو ہے ان میں اس طرح تقسیم ہوں گے کہ بیٹے کو ہم نے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دینا ہے۔ ہم نے دیکھا ان 2 بیویوں کو 1 ملا ہے اور 1 2 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، اور یہ جو بیٹا اور بیٹی ہے ان کو 7 ملا ہے، اور یہ روح سے اعتباری کتنے ہیں؟ 3۔ 7 3 پر بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہا، تو دونوں طائفوں میں کیا ہے؟ کسر ہے۔ تو لہذا 2 اور 3 میں ہم کیا کریں گے؟ نسبت دیکھیں گے۔ 2 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین ہے، لہذا کل کو کل میں ضرب دو، 2 تیا 6، اس 6 کو لے جا کر آپ کیا کرو؟ اصل مسئلہ میں ضرب دو، 8 چھکے 48۔ اب تصحیح کتنے سے ہو گئی؟ 48 سے۔ اس مضروب سے ہر ایک کے حصوں کو ضرب دو، 6 کم 6 6 ستے 42، 42 اور 6 48 ہو گئے۔ اب دیکھیں 6 کو 2 پر تقسیم کرو تو فی بیوی کا حصہ کتنا نکل آئے گا؟ 3، اور 42 کو اگر آپ 3 پر تقسیم کریں تو ایک حصہ 14 نکلے گا، تو بیٹے کو ڈبل دے دو، تو بیٹے کا کتنا ہو جائے گا؟ 28، اور بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ 14 مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا تیسری نسبت اس کی مثالیں ہیں۔ مزید مثالیں آپ دیکھیں۔ اچھا اب ہم ان مثالوں کو حل کرتے ہیں جو کتاب میں
मुसन्निफ ने ज़िक्र की है। छह बेटियां हैं, 3 जद्दात हैं और 3 क्या है, आमाम है। तो अब देखें 6 और 3 में कौन सी निस्बत है, तदाखुल, बड़े अदद 6 को लिया, फिर 6 और 3 में निस्बत देखी, कौन सी निस्बत है, तदाखुल है। तो तदाखुल की निस्बत बन रही है बज़ाहिर ये, हालांकि मुसन्निफ ने इस मिसाल को तमासुल के तहत ज़िक्र किया है। अच्छा देखिए, वो इस वजह से ज़िक्र किया है कि पहले मुसन्निफ ने 6 और 4 में निस्बत को देखा। 6 और 4 में कौन सी निस्बत है, तवाफुक है, तवाफुक बिन निस्फ। 2 का अदद 6 को कितनी मरतबा में ख़त्म कर रहा है, 3, और 4 को 2 मरतबा में। गोया कि यहाँ पर जो रूस का वफ़क था ना, उस वफ़क को लिया है, 3 को, रूस के वफ़क 3 को लिया, फिर उस 3 में निस्बत देखी। तो इस तरह ये कौन सी मिसाल बन जाएगी, तमासुल की बन जाएगी। तो ये मिसाल का मुसन्निफ का ज़िक्र करना तमासुल के तहत ये बिल्कुल सही है, गलत मिसाल नहीं है। लिहाजा इस 6 के दखल को यानी वफ़क को लिया, फिर उस वफ़क में और इनमें क्या देखी, निस्बत देखी। लिहाजा 6 का वफ़क 3 और फिर 3 जद्दा 3 आमाम, इनमें कौन सी निस्बत है, तमासुल की निस्बत है। लिहाजा किसी भी एक अदद को ले जाकर आप असल मसला में ज़रब दे देंगे। 6 तिया 18। अब मज़रूब से हर एक के हिस्सों को ज़रब दो। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 और 3 6 और 12 18 हो गए। अब देखें 12 6 पर पूरा तकसीम हो रहा है, फ़ी बेटी को 2 मिल जाएगा। 3 3 पर पूरा तकसीम हो रहा है, फ़ी जद्दा को 1 मिल जाएगा। इसी तरह 3 आमाम को 3 मिल रहे हैं और 1 चच्चा को 1 मिल जाएगा। कसर ख़त्म हो गई। एक और मिसाल देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं, 3 जद्दात हैं और 12 क्या हैं, आमाम है, चच्चा है। तो 4 बीवियों का हिस्सा कितना है, 1/4, इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है, और जद्दात का 1/6, और ये असबा होंगे। यहाँ पर मसला 12 से बनेगा। 12 का रुबो 3 और सुदुस 2, बाकी कितना बच गया, 7, वो इन 12 चच्चाओं को मिल जाएगा। ये हमने हिस्से दे दिए। अब आप देखें 4 ज़ौजात, ये एक ताइफ़ा है, इनको कितने मिले हैं, 3। 3 4 पर तकसीम होते हैं, नहीं होते। दूसरे ताइफ़ा जद्दात का है, वो 3 अफराद हैं और उनको कितने मिले हैं, 2। अब देखें 2 3 पर भी बराबर तकसीम नहीं हो रहा। और 12 आमाम हैं, उनको कितने मिले, 7, और ये 7 भी 12 पर सही तकसीम नहीं हो रहा। तो लिहाजा इन तीनों ताइफ़ों में कसर है। अब आप क्या करेंगे, रूस और रूस के दरमियान में निस्बत देखेंगे। जब आपने देखा 4 और 3 में कौन सी निस्बत है, तबायुन है, तो कुल को कुल में ज़रब दिया, 4 तिया 12। अब हासिल ज़रब क्या हुई, 12। अब इस 12 में और 12 में कौन सी निस्बत है, तमासुल है। अहदुल मुतमासिलेन 12 को आप ले लो। ये यहाँ से देखो 12 और 3 में कौन सी निस्बत है, तदाखुल है। बड़े अदद को ले लिया 12 को, फिर उस 12 में और 4 में कौन सी निस्बत है, 12 में और 4 में, इसमें भी तदाखुल है। 4 का अदद 12 को 3 मरतबा में ख़त्म करता है। तो पता चला कि इनके दरमियान में तदाखुल की निस्बत है। तदाखुल में बड़े अदद को लेते हैं तो बड़ा अदद क्या है, 12 है। लिहाजा 12 को ले जाकर आप 12 में ज़रब दें तो हासिल ज़रब 144 होगी। ये अब क्या हो गई, तस्हीह मसला हो गई।
اب آپ نے ہر ایک کے حصوں کو ضرب دینا ہے اس مضروب سے. 12 تیا 36, 12 دونی 24, 12 ستے 84. 84 اور 24 108, 108 اور 36 144 پورے ہو گئے اور تصحیح بھی 144 سے ہوئی. اب یہ دیکھو ہر فریق کا ہر جماعت کا حصہ نکل گیا. 4 زوجات کو 36 مل گئے, 3 جدات کو 24 مل گئے, 12 امام کو 84 مل گئے. تو اب یہاں پر اگر ہر بیوی کا حصہ معلوم کرنا ہے تو اس 36 کو آپ کیا کر دو, 4 پر تقسیم کر دو تو فی بیوی کا حصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اسی طرح 24 کو آپ 3 پر تقسیم کرو تو فی جدہ کا حصہ معلوم ہو جائے گا. 36 کو 4 پر تقسیم کرو 9, تو یہ 9 جو ہے فی زوجہ کا حصہ ہے. کس کا؟ فی زوجہ. 24 کو 3 پر تقسیم کرو تو 8, یہ فی جدہ کا حصہ ہو گیا. 84 کو آپ 12 پر تقسیم کرو تو 6, 7, یہ فی ام کا حصہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ پورے جماعت کا حصہ ہے اور یہ ہر جماعت کے ہر فرد کا حصہ ہے. سمجھ گئے یہ تداخل کی مثال. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی 4 بیویاں ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 15 جدات ہیں اور 6 چچا ہے.